اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم کھانے کے آداب کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کھانے کو سنت کے مطابق کھایا جائے تو وہ شفا بنتا ہے، اور اگر اس کو آپ جلدی میں کھائیں گے تو آپ کے لیے وبا بن جائے گا۔ آپ کو سنت طریقے کے مطابق کھانے کے آداب بتائیں گے اور آپ سے اپنا ایک تجربہ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کھانے کو سنت کے مطابق کھائیں گے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو ہمارے مزدورکار بھائی ہوتے ہیں، ان کو اگر عموماً آپ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کام پڑا ہوا ہے۔ مینس کہ وہ جس وقت کھانا کھاتے ہیں تو وہ پراپر اس کو چباتے نہیں ہیں، پراپر اس کو میلٹ نہیں کرتے اپنے منہ میں، اور بس نیچے اتار دیتے ہیں۔ موجودہ دور کے جو ریسرچرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آئیے کھانے کے آداب کے بارے میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی محرمات اور واجبات ہیں، اور اسی طرح جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ مثلاً کھانے کے آداب ہیں کہ دعا پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر بیٹھیں، ہر لقمہ پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور آرام آرام سے چبا کر کھانا چاہیے۔ 1400 سال پہلے بنائے گئے ان اصولوں کے مطابق اوہایو یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں کولیسٹرول کی دوائی بنا رہے تھے، اور وہ یہ ریسرچ خرگوشوں کے اوپر کر رہے تھے۔ وہ یہ دوائی خرگوشوں کی خوراک میں ملاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دوا خرگوشوں کے کولیسٹرول کو کس حد تک بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں۔ اس ریسرچ کو 10 خرگوشوں پر کیا گیا۔ ان میں سے 7 خرگوش تو بیمار ہو رہے تھے، لیکن 3 خرگوش بالکل نارمل تھے اور کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ریسرچرز نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ آخر کیئر ٹیکر سے پوچھا گیا تو یہ جواب ملا کہ میں سب کو وہی خوراک دیتا ہوں جو آپ مجھے بتاتے ہیں۔ خیر، اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج جب منگوائی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ سارے خرگوش جلد بازی میں اور چینا جھپٹی میں کھا رہے تھے، جبکہ وہ 3 خرگوش بڑے آرام اور سکون سے کیئر ٹیکر کے گود میں مزے سے کھا رہے تھے۔ اس ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ کھانے کے اوپر بھی ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی مین سسٹم کے اوپر بھی ذہن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو کھانا 3 خرگوش کھا رہے تھے اس سے اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے کولیسٹرول نہیں بن پا رہا تھا، بلکہ وہ اس سے پراپر ڈائجسٹ کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کوئی ہوا میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے بہت کچھ راز پوشیدہ ہوئے ہیں جو کہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے کھانے کو آرام سے چبا چبا کر اور مزہ لے کر کھائیں گے پراپر وے میں، یہ کھانا شفا بنے گا، نہ کہ وبا۔ جی تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے یقیناً نوٹ کر لیا ہوگا کہ اگر ہم کھانے کو سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ نقصان بنے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کے اوپر بھرپور عمل کیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کھانے کو صحیح انداز سے کھائیں گے، سنت کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تو وہ کھانا آپ کے لیے شفا بنے گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔